نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھ پہ آسیب آتا ہے اور میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لیتی ہوں اور دورہ چڑھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تمہیں شفا دے دے گا. یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جاؤ فلاں نے عامل ہے بہت زبردست قسم کا فلاں میں ایسٹ بنگال میں, وہ جا کے نا اس سے علاج کرواؤ. نہ آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا سیدھا سیدھا اللہ سے, لیکن میری دعا قبول ہوگی, تم ٹھیک ہو جاؤ گی. مگر اس آزمائش پہ تمہیں جنت ملنے والی ہے, اس کی پھر گارنٹی نہیں ہے. تو اگر جنت چاہتی ہو کہ گارنٹی کے ساتھ جنت ملے تو پھر اسی بیماری میں صبر کرو. اور اگر تمہیں جنت کی گارنٹی نہیں چاہیے تو پھر جو ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی, پھر اللہ کی مرضی تمہیں جنت دے یا نہ دے. مطلب یہ کہ اس بیماری میں صبر کرو گی تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو پھر پکی جنت ہے. تو ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے, میں اسی بیماری میں صبر کروں گی, لیکن یہ جو میں کپڑے پھاڑ دیتی ہوں آپ اللہ سے اتنی دعا کریں کہ کپڑے نہ پھاڑوں, کیونکہ بہرحال خاتون ہے, جسم جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے, حیا تھی ان میں. آپ نے دعا مانگی کہ اللہ یہ اتنی بیماری میں اس کی حالت خراب نہ ہو کہ یہ جسم کے کپڑے پھاڑ دے. تو ان صحابیہ پر ساری زندگی وہ دورے آتے تھے. تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اللہ نہ کرے کسی کی یہ کنڈیشن ہے, ڈاکٹروں سے علاج کرائے, نہیں ہوتا کوئی جن چڑیل بھوت کا کیس ہے تو سیدھا سیدھا دم کرے, آیت الکرسی پڑھ کے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے. فائدہ نہیں ہو رہا اب کسی بھی محلے کے بزرگ سے, اللہ والے سے, جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ یہ جو ہے زیادہ نیک آدمی ہے, ان سے دم کروا لیں بس. ان کو ہدیہ دینا چاہیں تو دے دیں ان کو اپنی طرف سے, نہیں بھی دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. وہ اگر لینا چاہیں کہ بھئی میں رش بڑھ گیا میرے پاس ٹائم بہت ہے تو چلو ان کو بھی پیسے دے سکتے ہیں, بشرطے کہ پروفیشنل نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ان کا کام ہی یہی ہے. تو پروفیشنل لوگ فراڈی ہوتے ہیں اس میں. تو اس طرح کر لیں, پھر ٹھیک ہو جائے, مریض صحیح ہے, نہیں ہوتا تو بس صبر کریں اس پر. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صبر کیا ان کا مریض ٹھیک ہو گیا, اور جنہوں نے صبر نہیں کیا عاملوں کے پاس پہنچ گئے, تعویذ گنڈے والوں کے پاس پہنچ گئے, روحانی علاج والوں کے پاس پہنچ گئے. ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے ان کے خاندان کا, اور ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. وہ تعویذ فلیتے پلیتے اور گلے میں پٹا اور کالا پٹا, اور ایک تعویذ یہاں بندھا ہوا ہے, ایک گھٹنے میں بندھا ہوا ہے, ایک انگوٹھے میں, وہیں اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو. جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ سے بس دعا مانگو اور ان چکروں میں نہ پڑیں آپ.